سنی. اور بینچ کیا تھا میں پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو تاریخ میں یاد رہ سکے. میاں ثاقب نثار, عمر عطا بندیال صاحب, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب, سجاد علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب. اس بینچ کو سننے کے بعد فیصلہ کیا ہونا ہے سب کو پتا تھا. یعنی وہی چند پاناما ججز, سلیم اللہ کلیم اللہ, سلیم اللہ کلیم اللہ, یعنی تمام نون لیگ کی سزائیں جو ہیں وہ چند ججز کے بنائے گئے بینچ اور انہوں نے ہی دیں. میں بار بار یہ استدعا کرتا رہا, یہ بڑے پڑے ہیں, یہ میرے پورے یہ جوابات ہیں. عمران خان کا کیس, اسلم بیگ کا کیس, کس کس کیس کی میں نے مثال نہیں دی, کس کون سا حدیث, آیت اور اسلامک جوریپروڈنس کے واسطے نہیں دیے میں نے کہا میں ایک مڈل کلاس کا نوجوان ہوں, لا گریجویٹ ہوں. بڑی مشکل سے مڈل کلاس کے نوجوان سیاست میں اور پارلیمنٹ میں اتنی جگہ بناتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے, اللہ گواہ ہے, میں آج پھر کہتا ہوں, خدا کی قسم میں نے توہین عدالت نہیں کی تھی, نہ میری نیت توہین عدالت کی تھی. یہ ساری, میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میں اپنے سیاسی قائد کے نظریے بیانیے پہ کھڑا تھا اور میں اس کی ہراول دستے کے طور پہ اس میں تھا. میں نے کوئی توہین عدالت نہیں کی. 2000 اور اس کے بعد ثاقب نثار صاحب, اسی دن آپ کے لوگ, آپ کے وہ جو بیٹ رپورٹر سپریم کورٹ کے ہیں وہ گواہ ہیں, انہوں نے میرے سے مریم نواز اور میاں نواز شریف کے خلاف بیان لینے کی کوشش کی. صرف کوشش نہیں کی, اپیل سننے سے ایک رات پہلے مجھے میسج بھجوایا. میں دوبارہ کہہ دوں, ثاقب نثار نے, کہ اگر تم نے میری مرضی کا بیان نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف نہ دیا تو صبح تمہیں سزا کم نہیں ہوگی بلکہ سزا بڑھائی جائے گی. اور اگلے دن 1 گھنٹہ اس عدالت میں, جو معزز عدالت ہے جس کے بعد صرف اس کے اوپر اللہ کی عدالت ہے, وہاں میں کھڑا تھا. اور جس طرح میرے ساتھ رویہ رکھا گیا وہ میری زندگی میں میں بھول نہیں سکتا. میں ایک پاکستانی, ایک مڈل کلاس کا ایک نوجوان, ایک سیاسی کارکن, میرا کوئی ترلا, کوئی واسطہ, کوئی دلیل, کوئی کچھ نہیں. مدعی بھی خود اور منصف بھی خود سو موٹو لیا, خود اپیل کے بینچ کا سربراہ بنے اور کہا وہاں پر, میرا دل کرتا ہے, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, کہ میں اٹھ کر جاؤں, ایک اور سو موٹو لوں, ایک دفعہ اور تمہیں سزا دوں اور جیل بھیجوں. کیا کیا تھا میں نے؟ میرے سے سخت باتیں یا عدالتوں کے بارے میں کلمات کس نے ادا نہیں کیے؟ میں صرف نواز شریف سے وابستگی میرے لیے جرم بن گیا. اور آج وہی ثاقب نثار, خدا کی قدرت دیکھیں, مجھے تو 5 سال کی سزا ہوئی تھی نا, اس کی سزا اس دنیا میں بھی قائم ہے اور اس کی سزا آخرت میں بھی ہوگی. اور اس کا پیچھا, یہ میرا قانونی حق بھی ہے, آئینی حق بھی ہے, سیاسی حق بھی ہے, دنیا میں بھی کروں گا اور اپنے ایمان کے مطابق آخرت میں بھی اس کا پیچھا کروں گا. یہ ثاقب نثار, خدا کی قدرت دیکھیں, آج بھی الحمدللہ میں پھر سیاست میں دوبارہ سے عملی سیاست میں آ سکتا ہوں. آج بھی میں کسی گلی محلے بازار میں پھرنا, مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگتا. یہ کسی گلی محلے بازار میں خود اکیلے نکل نہیں سکتا. میرے بچے, ہمارے سیاسی کارکن میرا نام فخر سے لیتے ہیں. اس کے بچے دنیا کو بتاتے نہیں, کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے, کہ وہ یہ نہیں کہتے ثاقب نثار کہ کوئی ان کے منہ پر سیاہی نہ انڈیل دے. تاریخ سزا دیتی ہے, وہ اس کی زندگی میں بھی دے گی اور اس کے بعد میں بھی تاریخ لکھے گی. اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟
2017 کا پاکستان اور 2022 کا پاکستان. 2017 سے پاناما ججمنٹ، نااہلیاں، ریفرنس، گرفتاریاں نہ ہوتی تو روٹی 2 روپے کی تھی. نون لیگ نے میاں نواز شریف سمیت میرے جیسے کارکنوں نے سزائیں سہ لیں. پاکستان کو آج تک سزا مل رہی ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ روٹی 2 روپے کی تھی، ڈالر 100 روپے کا تھا. سٹاک ایکسچینج آسمانوں سے باتیں کرتی تھی. پاکستان کی اکانومی دنیا کی بہترین اکانومیوں میں گنی جا رہی تھی. اور 2022 کا پاکستان، ان فیصلوں کے بعد کا پاکستان، روٹی غریب کی پہنچ میں نہیں ہے. نہ ڈالر کنٹرول ہو رہا ہے، نہ اکانومی چل رہی ہے. پاکستان میں ڈیفالٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ سب کچھ کیا دھرا ان فیصلوں کا ہے. کہتے ہیں پاکستان ترقی نہیں کرتا، پاکستان 2 لخت ہو گیا، پاکستان ڈوب رہا ہے، پاکستان اندھیروں میں ہے. اس لیے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے منصب یا پاکستان میں جو منصب رہے ہیں انہوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ یہ پاکستان اس حالت تک پہنچا ہے. انصاف دیتے تو یہ پاکستان یہاں نہ پہنچتا. اور مجھے یہ بتائیے، یہ کون سا نظام عدل ہے کہ جس میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی تصحیح نہیں ہو سکتی، کوئی غلط فیصلہ ہو جائے تو اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا؟ میرے 5 سال آپ نہیں لٹا سکتے. بھٹو دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. نواز شریف کی نااہلی کا وہ اس کو آپ واپس نہیں کر سکتے ان لمحات کو. خدا کا واسطہ ہے کوئی نیت تو شو کرو کہ آپ لوگوں کو احساس ہے کہ آپ لوگوں سے غلط فیصلے ہوئے. کو یہ تو پتا چلے کہ آپ کو احساس ہے اور لوگوں کا آپ پہ اعتماد بڑھے. اس قسم کے فیصلوں کے بعد کہتے ہیں کہ لوگوں کا آپ پہ اعتماد ہوگا. یہ ایسے ہی نہیں. پاکستان کا نظام عدل دنیا میں آخری 10 نمبروں میں ہے. یہ کچھ ہم نے کیا ہے تو یہ یہاں تک نظام عدل کی ریٹنگ پہنچی ہے. ہمارے گریبان پر روز ہاتھ ڈالنے والے کبھی اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح. میرے لیے نہیں، میری پارٹی کے لیے نہیں، اس پاکستان کے لیے خدا کا واسطہ ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں، آج کے حالات کے ذمہ دار وہ فیصلے ہیں جو کہ پاناما سے شروع ہوئے تھے. نہ آج روٹی 20 روپے کی ہوتی، نہ آج بجلی کا یونٹ 50 روپے کا ہوتا، نہ آج ڈیفالٹ کی بات ہوتی، اور نہ آج پاکستان کے یہ حالات ہوتے. ان حالات تک ان فیصلوں نے پہنچایا ہے. اور اس کے بعد میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان عطا بندیال صاحب سے. وہ بھی اس بنچ میں شامل تھے جس کی اپیل میں مجھے سزا دی گئی. ریویو میں بھی وہ شامل تھے. میں نوجوان ہوں، میرا قرض ہے ان پہ. میرے آپ 5 سال نہیں لٹا سکتے، لیکن اس فیصلے کو تصحیح تو کر جائیں. یہ طلال، دانیال، نہال یا اس طرح کے اور سیاسی کارکنوں کے فیصلے غلط ہوئے ہیں کہنے میں کیا حرج ہے؟ اور اگلے آنے والے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، آپ کو لوگ ایک روایتی قسم کا چیف جسٹس نہیں دیکھنا چاہتے. آپ کو اس چیف جسٹسوں کی طرح نہیں دیکھنا چاہتے جو ماضی میں گزرے ہیں. آپ کے کندھوں پر بوجھ ہے پاکستان کی 75 سال کی عدلیہ کے وہ غلط کیے گئے فیصلوں کا، اس کی تصحیح کرنی ہوگی. فائز عیسیٰ صاحب، میرے ایسے نوجوانوں سے لے کر بھٹو کی پھانسی تک جو فیصلے غلط ہوئے ہیں ان کی آپ کو تصحیح کرنی ہوگی. ان فیصلوں پر آپ کو کہنا ہوگا کہ کہاں کہاں عدلیہ، کہاں کہاں اس منصب پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو جن کا کام انصاف دینا تھا وہ کسی اور سازش کا شکار ہوئے. لوگوں کو بتا کر تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے. اور اگر آپ نے ان غلط فیصلوں کو یا ان زیادتیوں کا ازالہ نہ کیا تو پاکستان نہ آگے چل سکتا ہے، نہ اس میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکتا ہے. کیسا فیئر اینڈ فری الیکشن؟ یعنی میرا اپوننٹ جس کے خلاف میں نے الیکشن لڑنا ہے، آج بھی توہین عدالت کا کیس پینڈنگ پڑا ہے اس کا. اسلام آباد 25 مئی کو جب وہ پچھلے سال آیا تھا،
اس نے اسلام آباد کو آگ لگائی, سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط طور پر انٹرپریٹ کیا, پورا اسلام آباد جلتا رہا. اسی توہین عدالت کا کیس پڑا, کوئی پوچھ نہیں رہا. فورن فنڈنگ کا کیس پچھلے 10 سال سے ٹھوکریں در بدر ہے. بچی اور اولاد کا کیس, اتنے جواب اس نظام انصاف میں اتنی طاقت نہیں کہ اتنا جواب دے دے بچی اس کی ہے یا نہیں ہے, اتنا مختصر سی بات ہے. اس کے بعد وہ جس کے ہاتھوں سے کینٹ محفوظ نہیں, کور کمانڈر ہاؤس محفوظ نہیں, اس کے وہ پولنگ سٹیشنوں کو چھوڑے گا. اور اس کے بعد وہ نواز شریف یا اس کے وہ لوگ جن کو چن چن کے آپ نے نااہل, چن چن کے آپ نے نشانہ بنایا, مجھے بتائیں ملک ارشد کی ویڈیو ہو, عمران خان کا اپنے بیانات ہوں کہ وہ سازش کے تحت ہوا تھا, اس وقت کے ججز کے بیانات ہوں, کتنی اور آپ کو شہادتیں چاہیے؟ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ازالہ کون کرے گا؟ میرا تو دل کرتا ہے کہ چلیں, ماضی میں جو بھی ہوا بندیال صاحب جاتے جاتے یہ دھونا دھو جائیں. نون لیگ کی پنجاب کی حکومت صرف 62-63 کے غلط تشریح سے گری ہے. ہمارے کوئی ایک نہیں, کوئی دو نہیں, کئی اعتراض. آپ اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو بڑے دل سے, آپ بڑے منصب پر بیٹھے ہیں, ان کی تسلیم کریں اور ان کو صحیح کر کے آگے اس پاکستان کو چلنے دیں. نواز شریف 1996 سے لے کر 2023 27 سال میں اس کو ایک الیکشن لڑنے دیا ہے. 27 سال میں نواز شریف کو ایک الیکشن لڑنے دیا ہے. 27 سال میں تمام الیکشنوں سے سوائے ایک کے نواز شریف کو باہر رکھا ہے. کبھی کسی آمر نے اور کبھی کسی عدالتی آمریت کے فیصلوں نے. یعنی نواز شریف 27 سال میں ایک الیکشن لڑ سکا ہے. 2002 کا الیکشن نہ لڑ سکا, 8 کا نہ لڑ سکا, 18 کا نہ لڑ سکا, 23 میں ابھی بھی نااہلی اس پر برقرار ہے. جرم کیا ہے؟ جرم کوئی بیٹے سے نہ تنخواہ لینے کے علاوہ کوئی ہے کوئی جرم؟ خدا کا واسطہ ہے, کہتے ہیں انصاف, یہ ہمارے مخالف, کہ ہمیں الیکشنوں سے باہر نکالا جا رہا ہے, اور ہمیں 27 سال میں آپ نے سوائے ایک الیکشن کے سارے الیکشنوں سے نواز شریف کو باہر رکھا ہے. ترازو کے دونوں پلڑے ایک جیسے کرنے پڑیں گے, نہیں تو پاکستان نہیں نکلے گا, نہ معاشی بحران سے نکلے گا, نہ سیاسی بحران سے نکلے گا, نہ اور بحرانوں سے نکلے گا. وہ کہتے ہیں جہاں انصاف ہو وہاں سب کچھ ٹھیک چلتا ہے, اور جہاں انصاف نہ ہو رہا ہو وہ ہستا بستا گھر بھی ہستا بستا نہیں رہتا, اجڑ جاتا ہے. اس کی ایک مثال پاکستان کی ہے. میں نے اپنے 5 سال الحمدللہ, خدا کا شکر ہے, میری ماں باپ اور میرے حلقے جڑاوالا کے لوگوں کی دعاؤں اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت, ثابت قدمی اور استقامت دی. 2 منٹ میں 2 دن میں لوگ پریس کانفرنسیں بھی کرتے رہے ہیں, روتے بھی رہے ہیں, بھاگتے بھی رہے ہیں. اللہ نے مجھے, نہ ہم نے روئے ہیں نہ بھاگے ہیں, اور اپنے موقع پر میں آج 5 سال کی نااہلی کی سزا کاٹ کے بھی ادھر ہی کھڑا ہوں. اس میں, اس جیل میں, اس سزا میں صرف دیواریں نہیں تھیں, لیکن میری سیاست کو وہ جو دیواریں نظر نہیں آتی تھی ان کے اندر بند کر دیا گیا تھا. یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں تھی. میں نے بیک ڈور سے جا کے ثاقب نثار کی منت نہیں کی یا اس کو نہیں کہا. میں اپنے موقف پر قائم رہا. اللہ کا شکر ہے. میں دوبارہ ایک دفعہ عدلیہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اس پاکستان کو اگر چلنے دینا ہے, اس پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں, اس پاکستان کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں, تو سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں. اپنے جو غلط فیصلے ہوئے ہیں ان کا ازالہ کریں.
جن کا ازالہ نہیں ہو سکتا کم از کم ان کا یہ تو تسلیم کریں کہ آپ سے غلطی ہوئی تھی. اس بات کا تو احساس لوگوں کو ہو کہ واقعی عدلیہ کو احساس ہے کہ ماضی میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور آئندہ وہ غلطی نہیں کرے گی. بہت شکریہ, بہت مہربانی. ایک بات کی ہے جو پہلی دفعہ کی ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے آپ کو سزا سے ایک روز قبل پیغام بھجوایا کہ اگر آپ بیان دے دیں میاں نواز شریف کے خلاف اور مریم نواز کے خلاف کہ انہوں نے آپ سے یہ توہین عدالت کروائی ہے یا جو بھی ہے. تو یہ پیغام رساں کون تھا؟ براہ راست آپ سے بات کی گئی یا اس سے پہلے تو کبھی ویسے آپ نے یہ بات نہیں کی؟ میں اس میں یہ بات ایک شاہ زیب خانزادہ صاحب کے شو میں 1 سال پہلے کر چکا ہوں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں. میں کوئی یہ تو نہیں کہ مجھے اس بیان دینے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ میری اس سے سزا یا نہ ہی میرے 5 سال لوٹ آئیں گے. جو کچھ ہوا ہے اس کے بہت بہت ثبوت ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ مہنگائی پچھلی حکومتوں کی وجہ سے آئی ہے, حکومت کی وجہ سے آئی ہے. کیا آپ اپیل کرتے ہیں کہ اس جماعت کو جس نے سانیہ 9 میں کیا اس کو بین کیا جائے, اس کے لیڈر کو بھی بین کیا جائے, الیکشن سے باہر رکھا جائے, اس طرح انہوں نے آپ کو 27 سال باہر رکھا. اور دوسرا, کیا انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے یا نگران حکومت کا جو سیٹ اپ ہے وہ 1 سال یا 6 ماہ چلے گا؟ دیکھیں, انتخابات تو وقت پر ہی ہونے چاہیے, وہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, مگر یہ فیصلہ اس کی تاریخ الیکشن کمیشن دے گا اور میرے بعد میں ذمہ دار نہیں, ہماری حکومت نہیں, الیکشن کمیشن ذمہ دار ہوگا آنے والے انتخابات کو بر وقت کروانے کا. باقی رہی کہ میرے مخالف یا ہماری وہ جماعتیں کہ میں کسی کو میری خواہش ہے کہ بین کر دیا جائے, میری خواہش نہیں ہے. یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ بلوائی جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ مس ڈکلیریشنز آف ایسٹ پہ آپ نااہل ہوتے ہیں. یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ اگر آپ فورن فنڈنگ لیں تو آپ کی جماعت پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتی. یہ میری یا میری خواہش پہ نہیں بلکہ آئین کے مطابق فیصلہ, یہ تو بہت دیر پہلے ہو جانے چاہیے تھے. فورن فنڈنگ کس کی ہے؟ ان کے اپنے سیاسی کارکن نے کیس کیا. بیٹی کا معاملہ تو بڑا سادہ ہے. توشہ خانہ میں اگر آپ نے گھڑیاں چوری کر کے بیچی ہیں تو یہاں پاکستان میں وہ لوگ بھی نااہل ہوئے ہیں جنہوں نے مسجد کے اکاؤنٹ جس میں 10,000 روپیہ تھا وہ شو نہیں کیا تو ان کو نااہل کر دیا گیا. اور کروڑوں کی گھڑیاں بیچ کے آپ نے اس کو نہ اپنے ایسٹس میں شو کیا ہے نہ آپ نے چھپایا ہے اور آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں. سو میری کسی کی خواہش پہ نہیں بلکہ قانون کے مطابق تکڑی ایک جیسی تولے, 62-63 کا نفاذ سب پر ایک جیسا ہو, صرف نواز شریف پر نہیں. کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ عدلیہ سارے اس معاملے کی ذمہ دار ہے. جو پاناما کیس تھا, نواز شریف صاحب کی نااہلی تھی, آپ کی نااہلی اور دیگر لوگوں کی نااہلی تھی, یہ ساری عدلیہ ذمہ دار ہے. لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سارے فیصلوں کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اس سارے جو چکر چلا ہے, جو غربت, مہنگائی, بے روزگاری, اس کا کوئی اور ادارہ بھی ذمہ دار ہے یا صرف عدلیہ ہے؟ دیکھیں, گزارش ہے جو بھی فیصلے آئے ہیں وہ عدلیہ کے فیصلوں سے, تو جو جج صاحبان نے, اللہ کرے یہ ثاقب نثار کا کس دن ضمیر جاگے, ایسے لوگوں کے ضمیر ہوتے نہیں ہیں, اللہ کرے اس جیسے ثاقب نثار کا ضمیر جاگے اور قوم کو بتائے کہ کس کے پریشر میں اس نے یہ فیصلے کیے تھے. کوئی پریشر تھا یا یہ فیصلے کسی کی خواہش پر کیے گئے ہیں؟ اور آج بھی عمران خان صاحب کی جو فین فالوئنگ ہے وہ اونچے منصب پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے گھروں تک ان کی فین فالوئنگ ہے. یہ فیصلے فین فالوئنگ پہ کیے گئے تھے یا پریشر پہ؟ بتائیں فیصلے کرنے والے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب جو ہیں, ایک تو ان کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ان کی نااہلی برقرار ہے ابھی تک, جبکہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے. جب نااہلی برقرار ہے تو وزیر اعظم کیسے ہوں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی دہائیوں کے ساتھ حکومت جو ہے وہ اب ختم ہو رہی ہے. آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے, تو کیا وہ نگران سیٹ اپ میں آئیں گے یا جیسے آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے؟ دیکھیں, ایک تو ہمیں امید ہے آج بھی کہ انصاف ہوگا, اور نواز شریف کے کیس میں جس دن انصاف ہوا ان کی نااہلی
ان کی سزائیں 2 منٹ بھی برقرار نہیں رہ سکتی. یعنی وہ دنیا سے بندہ چلا گیا ارشد ملک, اس کی ویڈیو آڈیوز اور اس کے علاوہ سابق جج صاحبان کون کون نہیں بولا, کون کون سی شہادت نہیں, لیکن آج تک وہ نااہلی جو اس جج نے کی تھی وہ ابھی تک قائم. سو اگر انصاف ہوگا, اور یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ پلڑے ایک جیسے ہوں گے تو الیکشن صاف اور شفاف ہوگا, تو اس کے لیے نواز شریف کے ساتھ کیے گئی زیادتیوں کا ازالے کے بغیر یہ الیکشن صاف اور شفاف ہو ہی نہیں سکتا. واپسی گزارش, جس دن میاں صاحب جہاز میں بیٹھیں گے نا تو اس دن سمجھ جائیے گا پاکستان میں الیکشن ہونے والا ہے. پاکستان کی سیاست نواز شریف کے گرد گھومتی ہے, وہ لندن میں ہو یا لاہور میں, اور پاکستان کا الیکشن, آنے والا الیکشن نواز شریف ہی اس کو لیڈ کرے گا, اور انشاءاللہ تعالی 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا. آپ کی حکومت جا رہی ہے تو اس وقت روٹی, پیٹرول اور ڈالر کی جو قیمتیں وہ ریکارڈ سطح پر ہیں, اور عمران خان کے خلاف اس وقت سویئر کریک ڈاؤن چل رہا ہے. اس تناظر میں اگر دیکھیں تو میاں نواز شریف کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوائی لینے کے لیے باہر گئے تھے لیکن باہر واپس نہیں آئے. تو اگر شفاف الیکشن ہوتے ہیں اس صورتحال میں کس طرح سے آپ الیکشن جیتنے کی امید کرتے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے, اور ہمارے دور کے 5 سال پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں واحد 5 سال ہیں جس میں آٹا, چینی, گھی کی قیمت بڑھی نہیں تھی. آٹا 35 روپے, چینی 55 روپے اور گھی 140 روپے. میں سب سے اچھے معیار کے گھی کی بات, اور 5 سال وہی رہا تھا. بجلی کی قیمت 11 روپے یونٹ اور پٹرول 65 روپے کا تھا. اور اس کے بعد آپ سارا پاکستان برباد کر کے, سارے پاکستان سے کھلواڑ کر کے, پاکستان کے اوپر ایک لاڈلا مسلط کر کے, وہ پوری کی پوری بنائی گئی جو عمارت تھی پاکستان کی اس کو مسمار کر کے کہتے ہیں کہ یہ اب کیوں ہو گیا ہے. یہ اور اس طرح کا ہو سکتا ہے اگر پاکستان میں انصاف نہ ہوا. آپ نظام عدل کی بات کرتے ہیں, گزارش یہ ہے کہ 15 ماہ کی آپ کی حکومت میں بس ہمیں بھی آگاہ کریں نظام عدل کیسا رہا. آپ کو جن ججز نے سزا دی یا وہ ریٹائر کی ہیں ان کو پاناما کے حوالے سے کوئی نوٹس کیے ہوں, باقی جو جس میں آپ کی لیڈرشپ دی گئی, کوئی اور باقی کوئی ایسا ہو, کوئی اس انصاف 15 ماہ کی حکومت کے انصاف کے بارے میں بتائیے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آج کے دن تک تو ہم انصاف لینے میں ناکام رہے, اور ہم تو, لیکن ہم اپنی سیاسی اور جو قانونی ہمارا حق ہے وہ ہم اس پہ جدوجہد جاری رکھیں گے. اور ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پچھلے 4 سے 5 سال میں دنیا کو پتہ چلی ہیں کہ یہ پورے کا پورا پاناما ڈرامے کے پیچھے تھا کون اور اس کا مقصد کیا تھا. اس کا مقصد کسی کو سزا دینا یا انصاف کرنا نہیں تھا, اس کا مقصد ایک خاص ماحول بنا کر لاڈلے کو پاکستان پہ مسلط کرنا اور چن چن کے ان لوگوں کو نکالنا تھا جو کہ عمران خان کے سامنے ان کے سیاسی مخالف جن کا وہ مقابلہ میدان میں نہیں کر سکتا تھا. لیکن انصاف کے بغیر اگلا الیکشن ادھورا ہوگا, اور مجھے امید ہے کہ یہ الیکشن انصاف ہونے کے بعد ہی ہوگا. یہ بتائیں کہ آپ کے دور کی مثال دے رہے ہیں, لوگ حال میں رہ رہے ہیں, حال میں لوگوں کو غریبوں کا چولہا بند ہو گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس مہنگائی کے ساتھ آپ اس بیانیے کے ساتھ اتریں گے اور الیکشن جو ہے اس پہ آپ جو ہے سیٹیں حاصل کریں گے مسلم لیگ؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم لوگوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ سب کچھ کیا دھرا ان 4 سال کا ہے جس میں خاص ایک لاڈلے کو لایا گیا اور اس نے برباد کر دی وہ پاکستان کی اکانومی. غریب کے چولہے, نہ غریب کا چولہا جلتا تھا, نہ غریب کی روٹی بچی, نہ پاکستان کی عزت بچی. ہم اسے ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں, ہم اس کو پھر بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں یہ جو بھی مہنگائی ہو رہی ہے, خود یہ کس سیاستدان کا دل کرتا ہے کہ الیکشن ہونے والے ہوں اور پٹرول یا کوئی چیز بڑھائی جائے. اور نواز شریف کا تو یہ خاصہ ہی نہیں ہے, نواز شریف کے تو 3 ادوار کا ایک ہی خاصہ ہے, ریلیف ریلیف اور ریلیف. انشاءاللہ اگر موقع ملا,
अगले इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ को तो दोबारा 2017 वाला पाकिस्तान बनाएंगे। थैंक यू सर जी, बैठ जाओ जरा सब दोस्त। मुस्लिम लीग नून के